نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ ومصلیا اما بعد، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ایک بیماری جس نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے، ہر انسان اس سے پریشان ہے، وہ ہے جہیز کی بیماری۔ ہمارے اکابرین نے آسان نکاح مہم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہیز کی لعنت اس وقت ختم ہوگی جبکہ مقتدی حضرات، علماء کرام، مفتیان کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور تبلیغی جماعت کے احباب، اسی طریقے سے امراء حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دی ہے، ان حضرات کو آگے بڑھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اپنے اور اپنے اولاد کے نکاح سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ بغیر جہیز کے کرنے ہوں گے، تب جا کر مقتدی حضرات یعنی عوام الناس اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح بغیر جہیز کے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ میں کریں گے۔ ہم کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے یہ لعنت ختم ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، ایک عورت ان کے پاس میں آئی اپنے بچے کو لے کر اور کہنے لگی، حضرت میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے۔ حضرت نے کہا کل آنا۔ وہ بڑھیا اپنے بچے کو لے کر کل آئی تو حضرت نے بچے کو اپنے پاس میں بلایا اور کہا، بیٹا گڑ مت کھانا۔ اس بڑھیا نے کہا، حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، آج کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت نے کہا، کل تک میں بھی گڑ کھاتا تھا، میں نے اس لیے آج بلایا تاکہ پہلے میں گڑ کھانا چھوڑ دوں، تاکہ میری بات کا اثر ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اکابرین نے یہ آواز لگائی ہے کہ آسان نکاح ہو جائے، سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، لیکن جیسے ان بزرگ نے پہلے گڑ کھانا چھوڑا ہے تب جا کر کے نصیحت کی ہے، تو ہم تمام کو بھی جو مقتدی حضرات ہیں ان کو اپنے نکاح اور اپنی اولادوں کے نکاح سنت کے مطابق بغیر جہیز کے کرنے ہوں گے، تب جا کر کے یہ لعنت مٹیں گی اور مقتدیوں پر یعنی لوگوں پر ہمارے بیانوں کا اثر ہوگا۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ہم تمام کو اپنی مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔